سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا، یعنی سپیریئر بنا دے گا، جو سچے دل سے ایمان لائے، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا، بتا دے گا کہ منافق کون ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ کو اٹھا لیں گے، یعنی تم جو غلطیاں کرے اس کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ کافر لوگ ایمان والوں سے بول رہے ہیں کہ تم ہمارے راستے پہ چلو، ہم تمہارے جو بھی غلطیاں کریں اس کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، یعنی جب ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ تو اپنے خود کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یعنی ان کے اور دوسرے کئی بوجھ بھی ان کے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان بہتانوں کی ضرور پوچھ کی جائے گی جو وہ گھڑا کرتے تھے، لوگوں پہ بہتان لگاتے تھے، اس کی پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 برس کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام رہے۔ پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو نجات بخشی، اور ہم نے اس کشتی اور واقعے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اور ابراہیم کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، بس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے، ایک دن تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اگر تم میری باتوں کو جھٹلائے تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر واضح طریق سے احکام پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کو بس اتنا ہی ہے کہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ جو احکام دے رہے اتنا لوگوں تک پہنچا دینا، اس کے علاوہ رسول پہ اور کچھ چیز لازم نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے، یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بے شک یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعے کے لیے چلو پھرو، تم زمین میں یونیورس کو اسٹڈی کرنے کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق، یعنی انویسٹیگیٹ کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، چیک کرو، جا کے سوچو، اس کے اندر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق بنائے اس کی بگننگ کیسا کرے، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو و نما دیتا ہے، یعنی یہ بھی دیکھو، پھر وہ دوسری زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ جو دوسری زندگی دیتا ہے وہ بھی کس طرح سے فرام دا بگننگ، پھر مٹی سے پھر
دوبارہ اس کو کیسا کریٹ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی غور کرو. یعنی اب تم ہے کوئی دوسری بچہ پیدا ہونے والا ہے تو دیکھو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کیسا شروع کر رہے, کیسا بگننگ ہو رہی ہے, انہیں کہاں سے سٹارٹ دے رہا, اس کے اندر بھی غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتا ہے, نشو نما دیتا ہے, اس کو فائنل شیپ میں جب لاتا ہے تو وہ بھی دیکھو. بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ تم اللہ کو زمین میں مجبور کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں, اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اللہ کو تم زمین پہ بھی مجبور نہیں کر سکتے, آسمان پہ بھی نہیں. ہمارے لیے سوائے اللہ کے ہمارا دوست اور ہمارا مددگار صرف اللہ ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو قوم ابراہیم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا جلا دو. پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جو آگ میں ڈالا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نجات بخشے ابراہیم علیہ السلام کو. بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لائے ہیں. آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے, محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر. پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا. اب دنیا میں تو دوست بنے پھرتے ہو, وہاں پہ تو ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دیں گے. اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوط علیہ السلام ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, بے شک وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ڈومیننٹ ہے اور حکمت والا ہے, وزڈم والا ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بیٹا اور پوتا عطا کیے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیے پھر پوتا بھی دیے. اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی, نبوت بھی دیے ان کو کتاب بھی دیے. اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں. آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیائی کے کام کرتے ہو اور اقوام عالم یعنی پوری دنیا کے قوموں میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی. یعنی یہ لوگ لوط علیہ السلام بولے تم لوگ جیسے گندے کام کرتے, پورے دنیا کے قوموں میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طریقے سے کام کرتی ہے, سب سے پہلے تم لوگ ہی پہل کرے گا سب کام. آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا, کہنے لگے تم پر اللہ کا عذاب لے آؤ, تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما. جو فساد انگیزی کر رہے ہیں, جو فساد برپا کر رہے ہیں, ویسی قوم کے خلاف تو میری مدد فرما.